بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت خاص ہے، کیونکہ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ رات کے جھوٹے برتن صاف نہ کرنے سے گھر میں کون سی پریشانیاں آتی ہیں۔ اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا فرمان ہے اور سائنس ویگیانک اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو دوستو آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو ایک مرتبہ ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گئی اور دست ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگی، یا حضرت علی، میں بہت پریشان حال ہوں۔ ہمارے گھر میں سکون نہیں ہے اور لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ ہمارے گھر میں برکت نہیں ہوتی اور ہر طرف پریشانی ہی پریشانی نظر آتی ہے۔ ہمیں لگتا ہے اللہ پاک نے ہمیں بھلا دیا ہے۔ بس یہ سننا تھا۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ اے عورت، کہیں تم رات کے کھائے ہوئے برتن بغیر صاف کیے تو نہیں چھوڑتی ہو؟ تو وہ عورت کہنے لگی، ہاں یا علی، میں کبھی کبھار ایسے ہی چھوڑ دیتی ہوں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے عورت، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جب رات کو گھر کے سارے لوگ سو جاتے ہیں تو اللہ کا ایک فرشتہ آتا ہے۔ وہ فرشتہ آ کر پورے گھر کا چکر لگاتا ہے، پورے گھر میں گھومتا ہے اور پورے دن کی روزی تقسیم کرتا ہے، یعنی کہ رزق لاتا ہے۔ وہ فرشتہ ایسے گھر میں داخل تو ہوتا ہے جس گھر میں جھوٹے برتن رکھے رہتے ہیں، مگر وہ ایسے گھر میں روزی تقسیم نہیں کرتا، وہ فرشتہ واپس لوٹ جاتا ہے۔ اس لیے اے عورت، یاد رکھنا، ایسا گھر اللہ سے محروم رہ جاتا ہے جس گھر میں رات کے جھوٹے برتن رکھے رہتے ہیں۔ اسی غلطی کی وجہ سے گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ اے عورت، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے گھر میں سکون ہو، تمہارے گھر میں برکت ہو، تو کبھی بھی رات کو کھانا کھانے کے بعد برتنوں کو جھوٹا مت چھوڑنا۔ دوستو اس کے علاوہ برتن کو جھوٹا چھوڑنے کے اور بھی بہت سارے نقصانات ہیں۔ سائنس ویگیانک کا بھی ماننا ہے کہ اگر رات کو گھر میں گندے برتن ہوں گے تو ان برتنوں میں چھوٹے چھوٹے بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں اور رات بھر میں ان کی تعداد بڑھنے لگ جاتی ہے۔ پھر وہی بیکٹیریا طرح طرح کی بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ ایسے برتنوں میں بیماریاں گھر کر جاتی ہیں۔ اسی طرح ویگیانک طور پر بھی رات کو جھوٹے برتن چھوڑنا نقصان دایک ہے۔ رات کو ہمیشہ کھانے پینے کے برتنوں کو صاف کر کے ہی رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ دوستو ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے برتنوں کو ڈھک دیا کرو، یعنی کہ برتنوں کو کھلا نہ چھوڑو۔ کہا جاتا ہے کہ اگر رات کو برتن کھلے ہوں گے تو شیطان تھوکتا ہے۔ حضرت ابو جعفر سے روایت ہے کہ جو رات کو برتن ڈھکا نہیں رہتا، یعنی کہ ان کو بند نہیں کیا جاتا، تو اس میں شیطان تھوکتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے برتنوں کو ڈھک دیں، کسی بھی برتن کو کھلا نہ چھوڑیں۔ دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک غلطی نہیں کرنا، اس ایک غلطی کے کرنے کی وجہ سے انسان کی موت تڑپ تڑپ کر آتی ہے۔ تو وہ کون سی غلطی ہے، آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آیا اور دست ادب کو جوڑ کر کہنے لگا، یا علی، وہ کون سا کام ہے، وہ کون سا عمل ہے جس عمل سے انسان تڑپ تڑپ کر مرتا ہے اور قبر میں بھی تڑپتا رہتا ہے؟ بس جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا، اے بندہ خدا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا
کہ کسی انسان پر جھوٹا الزام لگانے والا موت سے پہلے تڑپ تڑپ کر مرتا ہے، کیونکہ اس کے جسم میں اس کی روح اٹک جاتی ہے، اس کی روح اس کے جسم میں رک جاتی ہے۔ اور یاد رکھنا، کبھی بھی کسی انسان پر جھوٹا الزام مت لگانا۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ کو ناپسندیدہ اعمال میں سے سب سے زیادہ ناپسند عمل یہ ہے کہ کوئی انسان کسی انسان پر الزام لگائے، کیونکہ یہ عمل انسان کو دنیا میں بھی انسان کو تڑپا تڑپا کر مارتا ہے اور قبر میں بھی قیامت تک تڑپاتا رہتا ہے۔ تو دوستو، کسی پر بھی جھوٹا الزام نہیں لگانا چاہیے، جھوٹی تہمت نہیں لگانی چاہیے۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس کی عورت یہ کام کرتی ہے تو اس کا شوہر تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب عورت اپنے شوہر کی بغاوت پر اتر آئے گی تو وہ انسان برباد ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیشہ اپنی عورت کو سمجھاتے رہیں کہ وہ گناہوں کے راستے پر نہ چلے۔ اسی طرح عورت کا بھی شوہر کو راضی کرنا اور خوش کرنا بڑی عبادت ہے، اور شوہر کو ناخوش کرنا اور ناراض کرنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی رہی، رمضان المبارک کے روزے رکھتی رہی اور اپنی عزت کو بچاتی رہی، یعنی پاک دامن رہی، اور اپنے شوہر کی تابع داری اور فرما برداری کرتی رہی، تو پھر اس کو اختیار ہے کہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس عورت کی موت اس حالت میں آئے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ جنتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں خدا کے سوا کسی عورت کو سجدہ کرنے کے لیے کہتا تو عورتوں کو ضرور حکم دیتا کہ اپنے میاں یعنی اپنے شوہر کو سجدہ کیا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مرد اپنی عورت کو اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے بلائے تو ضرور اس کے پاس آ جائے، اگرچہ چولہے پر بیٹھی ہوئی کیوں نہ ہو، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر چلی جائے۔ جب کسی کی بیوی اس کی فرما برداری نہ کرے، اس کے حقوق ادا نہ کرے اور خوشی کے ساتھ اس کی زندگی نہ گزارے تو قرآن کریم میں اس کی اصلاح کی ترتیب وار 3 طریقے بتائے ہیں، یعنی طلاق دینے سے پہلے ان 3 باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ دوستو، پہلا طریقہ یہ ہے کہ شوہر نرمی سے اپنی بیوی کو سمجھائے، اس کی غلط فہمی دور کرے۔ اگر وہ واقعی جان بوجھ کر غلط طریقہ اختیار کیے ہوئے ہے تو سمجھا بجھا کر اس کو صحیح راستے پر لائے اور اسے اچھی باتوں پر عمل کرنے کی تلقین کرے۔ اگر اس سے کام بن گیا تو معاملہ یہیں ختم ہو گیا۔ عورت ہمیشہ کے لیے گناہوں سے اور دونوں رنج و غم سے بچ جائیں گے، اور اگر اس سے کام نہ چلے تو دوسرا درجہ یہ ہے کہ ناراضگی ظاہر کرنے کے لیے بیوی کا بستر اپنے سے علیحدہ یعنی الگ کر لے اور اس سے یہ علیحدگی بڑھتی رہے یعنی الگ ہی سوتا رہے۔ یہ کام معمولی سزا اور بہترین طریقہ ہے، اور اگر اس سے عورت متنبہ ہو گئی تو جھگڑا یہیں ختم ہو گیا۔ اور اگر وہ اس شریفانہ سزا سے بھی اپنی نافرمانی اور قذروی سے باز نہ آئی تو تیسرے درجے میں شوہر کو معمولی مارنے کی بھی اجازت دی گئی ہے، جس کی حد یہ ہے کہ بدن پر اس مار کا اثر بالکل نہ آئے، مگر اس تیسرے درجے کی سزا کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا ہے۔ اس لیے اس درجے پر عمل کرنے سے بچنا بہتر ہے۔ بہرحال اگر اس معمولی مار پیٹ سے بھی معاملہ درست ہو گیا، صلح صفائی ہو گئی تو تعلقات بحال ہو جائیں گے، یعنی صحیح ہو جائیں گے، تب بھی مقصد حاصل ہو جائے گا۔
اور اگر ان سب کے باوجود بھی شوہر کی تابعداری نہ کرے اور اس کی باتوں پر عمل نہ کرے تو اب اس کو اختیار ہے کہ طلاق دے سکتا ہے، لیکن طلاق دینے سے پہلے ان سب باتوں پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔